بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں خیر، نیکی، بھلائی نظریے کی ہو، عقیدے کی ہو، خیال کی ہو یا عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، یہ سب توحید ہی کی شاخیں ہیں۔ شجرہ طیبہ توحید کا اسی کے برگ و بار ہے۔ کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، خیال کی، عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی، اخلاق کی، یہ سب توحید ہے۔ اور شر اور برائی اور گمراہی وہ عمل کی ہو، عقیدے کی ہو، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، وہ سب کی سب شرک ہی کی شاخیں ہیں۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میری گفتگو سے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے۔ پھر یہ جو سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کمتر گناہ جو بھی ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو پھر وہ کمتر گناہ کون سے؟ سوال حقیقی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کا ذہن ادھر گیا یا نہیں گیا؟ جانا چاہیے تھا۔ جواب کیا ہے؟ یہ کام اگر غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو، تعمد نہ ہو، ارادے کے ساتھ نہ ہو، نظریے کے تحت نہ ہو، اس کو حق سمجھتے ہوئے نہ ہو، تو وہ گناہ رہے گا، اور اس سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ مستقل ہو، نظریے سے متعلق ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، عمدن کیا گیا ہو، تو پھر یہ شرک ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر وہ آیت سمجھ میں آئے گی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نوع اور ہر شکل اور ہر صورت کے شرک سے محفوظ رکھے۔